ایران کی امریکہ کو حملے روکنے کی ضمانت اور محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش۔ ایران کی نئی تجاویز امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی۔ ایران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے بھی دستبردار ہوگا۔ ایران امریکہ کی رضامندی پر آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ ایرانی حکام نے کہا کہ امریکہ نئی پیشکش پر کھلے ذہن کے ساتھ آئے تو اسی ہفتے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جوہری پروگرام پر بات چیت بعد میں، پہلے پابندیوں میں نرمی چاہتے ہیں۔ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ ایران کا امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ جاری تنازع سے جلد باہر نہ نکلنے کا اعلان۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ڈیل ہوگی یا تباہی۔ تہران کے پاس دو ہی آپشن ہیں، مقاصد کے حصول تک تنازع سے نہیں نکل سکتے، مسئلہ چند سالوں بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے کیے جا چکے ہوتے۔ ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ اور کوئی قیادت بھی نہیں رہی۔ قیادت باقی نہ رہنے پر افسوس ہے۔ ہم ایران کو اپنی حتمی تجاویز دے چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز ملی ہیں۔ ایران ہم سے ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن مجھے ان کی تجاویز منظور نہیں۔ امریکی صدر کا نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ایران کی سفارتی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایک ہی روز میں 6 ممالک سے رابطہ۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر اور عراق کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کو تیار ہیں۔ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور رویہ بدلنا ہوگا۔ امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ نتن یاہو کا کھیل امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ ایران سے مزید جنگ لڑنی ہے یا نہیں؟ امریکی صدر ٹرمپ کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب جنگ کے حوالے سے امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند ہے۔ 60 دن کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر نے کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر کے نام لکھے خط میں کہا، ایران سے 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ جنگ ابھی بھی جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران جنگ قانونی ڈیڈ لائن کے باوجود بھی جاری رہ سکتی ہے۔ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ کرنی چاہیے۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کہتے ہیں کہ کاروباری افراد نقصان ہونے پر کسی کو ملازمت سے نہ نکالیں۔ ایران نے گزشتہ 47 سال کی جدوجہد کے بعد اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ایرانی اسلامی شناخت کو مضبوط بنا کر اور مقامی صنعت کو فروغ دے کر ملک ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچے گا۔ صرف زبانی خراج تحسین کافی نہیں، عملی سرپرستی بھی ضروری ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عراقی ہمنصب کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ علی الزیدی کو عراق کا وزیراعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اہم ذمہ داری سنبھالنے پر اپنے بھائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششیں آگے بڑھائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اقتصادی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ کی جانب سے عالمی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوشش کی بھرپور ستائش۔ مستقبل میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔
इंसानियत की सतह पर और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का इज्जत है, पाकिस्तान का वकार है और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक मकाम है कि जहां पर सब्ज पासपोर्ट की भी इज्जत है और सब्ज हिलाली परचम की भी इज्जत है। और दुनिया में लोग पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करना, पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करना, उसमें फख्र महसूस करते हैं। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलम बरतार बनकर उभरा। सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सिफारती सतह पर भी मार्का हक लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ न था। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात तारर का मार्का हक की तकरीब से खिताब। वो अपने ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो बाज नहीं रहते। तो उनके प्रोपेगंडे पे ना तो कौम ने जो है वो तवज्जो दी है और पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। पूरी दुनिया ये सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की या पाकिस्तान की तारीफ़ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। सियासी और अस्करी सिफारतकारी से दुनिया पाकिस्तान की मोतरिफ है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ट्रंप नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तारीफ़ें कर रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी आगे भी जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। बानी PTI जो रिलीफ लेना चाहते हैं वो अदालतों से मिलेगा। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने मजहबी हमआहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन के मस्बत किरदार को ख़राज तहसीन पेश करता है। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला सूबाई काबीना का इजलास। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इजलास खुसूसी तौर पर मुसलसल ड्रोन हमलों के खिलाफ बुलाया है। ड्रोन हमले और फौजी ऑपरेशन में कोलेट्रल डैमेज हो रहा है। हमले सूबे की आवाम के लिए नासूर बन चुके हैं। कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। गैस का मसला 2 दिन के अंदर हल न किया गया तो सूबाई हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। गुजराला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा। गरजाक, चांदा किला, गोंदलावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम डिपो भी कायम होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने का शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर के बाद नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 4 से 7 अप्रैल सिंगल और 4 डिवीजनल बेंच केसों की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। नए जजेस की ट्रांसफर या तैनाती तक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जज होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब ताहिर पर मुश्तमिल टैक्स का स्पेशल डिवीजन बेंच तश्कील। पहला बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। दूसरा बेंच जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर। तीसरा डिवीजन बेंच खालिद हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन पर मुश्तमिल होगा। नया जजेस ड्यूटी रोस्टर 4 अप्रैल से ता हुक्म सानी बरकरार रहेगा।
بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار. وزارت بلوچستان کی منظوری سے جاری کردہ اضافی مراد کا نوٹیفکیشن خلاف قانون قرار. وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی. جسٹس عامر فاروق نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے. ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز اور ان کی بیوگان کو تاحیات اضافی مراد کی قانون میں گنجائش نہیں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے 214 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق مبینہ 21 دہشت گرد گرفتار کر لیے. آپریشنز لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالا اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کیے گئے. لاہور سے فتنۃ الخارج کا خطرناک دہشت گرد پیر شمس بارودی مواد سمیت گرفتار. دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ایک آئی ڈی بم، 17 ڈیٹونیٹر، کتابیں اور نقدی برآمد کر لی گئی. عالمی منڈی میں خام تیل 2 سے 3% تک سستا ہو گیا. امریکی کروڈ آئل کی قیمت 2.98% کم ہو کر $101.94 فی بیرل ہو گئی. برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 2.02% کم ہو کر $108.17 پر ٹریڈ. گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل $124 سے کم ہو کر $114 فی بیرل پر آ گیا تھا. WTI کی فی بیرل قیمت $110 سے $104 ہو گئی. پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی اور سچ سے خوفزدہ بھارت جھوٹ کو چھپانے کے لیے بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. بھارت نے سچ کی آواز دبانے کے لیے ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا. DG ISPR نے 29 اور 30 اپریل 2025 کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کیا تھا. مودی سرکار نے حقائق کو چھپانے کے لیے 1 مئی 2025 کو ISPR کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا. عظیم فتح، قومی عزم اور جرأت کی شاندار داستان کتاب مارکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی. عظیم فتوحات کی شاندار تاریخ پر مبنی کتاب مارکہ حق کی رونمائی 5 مئی 2026 کو کی جائے گی. کتاب مارکہ حق پاکستان کے دفاع، وقار اور دانشمندانہ سفارتکاری کی ایک جامع اور قابل فخر عکاس ہے. کتاب قومی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے. دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی. اور طالبان رجیم کے خلاف افغانستان میں مزاحمتی آوازیں بلند. افغان شہری نے پاکستانی عسکری قیادت سے مدد مانگی. افغان طالبان مخالف جذبات شدت اختیار کرنے لگے. کابل سے افغان شہری کی پاکستانی عسکری قیادت سے غیر معمولی اپیل پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. پاکستانی عسکری قیادت ہمیں افغان طالبان رجیم سے آزادی دلوائے، کابل پر پاکستانی جھنڈا لہرائیں. افغان عوام جلد طالبان رجیم کے جبر سے نجات حاصل کر لیں گے.